اکثر انسان کا دل بہت بے چین رہتا ہے کہ آخر ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ ہماری مانگی ہوئی دعاؤں پر راضی ہے یا نہیں۔ تو یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا لازمی قبول ہوتی ہے لیکن تمہیں نظر نہیں آتی۔ اللہ کی خدائی اور اس کا دارائے فیض بہت وسیع ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ اس کا بندہ کہاں اور کس نیت سے اسے یاد کر رہا ہے۔ اپنی حاجت روائی کے لیے اللہ ہی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو تو جان لو، وہ مہربان ہواؤں کو تمہارے محافظ بنا کر تمہارے آروز و اتقاء کے لیے وہ حیران کن اسباب فراہم کراتا ہے جو تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بنتے ہیں۔ اگر اللہ کسی پر اپنا فضل کرنا چاہتا ہے تو کسی کی اتنی طاقت نہیں کہ اس انسان پر اللہ کے فضل کو روک سکے۔ قدرت نے کس کو کس سے کب ملوانا ہے، اس بات کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو دل کی خاموشی کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو، کیونکہ اللہ شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، تم نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا کے سہارے مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ نازک اور کمزور ہیں، مگر گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا اپنے مقرر وقت پر، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ لوگوں کا چھوڑا ہوا ہاتھ اللہ تھام لیتا ہے۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، بس یقین رکھیں اللہ کے فیصلوں پر۔ اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک یہ کام مشکل ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ کبھی نا امید نہ ہونا، میرا رب ہے نا، وہ کن کہے گا تو ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اور دعا کے بعد اگلا مقام صبر کا ہوتا ہے۔ اللہ کی مدد ساتھ ہو تو آپ کی کیا مجال کہ آپ کا کچھ بگاڑ سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگیوں سے یہ بھی سیکھا ہے، جب اللہ کی رحمت جوش مارتی ہے تو وہ آپ کے لیے اچھائی کے دروازے برے لوگوں کے ہاتھوں سے کھلواتی ہے۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے لوگ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں نہیں۔ تم صبر کی انتہا کر دو، اللہ موضوع کی انتہا کر دے گا۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تو تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں زندگی تو نہیں۔ صبر رکھو، یقین رکھو، سب اچھا ہوگا۔ مشکلات جب آتی ہے تو انسان کو بظاہر راستہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے امید اور توکل کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں تو وہ ایسے ہی راستے کھول دیتا ہے۔ وہ روز سنتا ہے تمہیں قریب سے، پھر کیوں گھبرا رہے ہو نصیب سے۔ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ اللہ آپ کے دل کی سنتا ہے، آپ کو وہی ملے گا جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ بڑی طاقت رکھی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں، جبکہ ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہے۔ تو ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی، بکھر کر بھی اللہ سے مانگتے ہیں۔ رب کے دینے یا نہ دینے پر شک مت کرو، بے شک کبھی وہ شکر کرواتا ہے تو کبھی صبر۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی ظرف کا، کبھی نفس کا اور کبھی صبر کا۔ خوشی کا تعاقب کرنے والا خوشی نہیں پا سکتا۔ یہ عطا ہے مالک کی جو اس کی یاد کو اور مقرر کی ہوئی تقدیر پر راضی رہنے سے ملتی ہے۔ اور کچھ دروازے اللہ کریم ہماری حفاظت کے لیے بند کرتے ہیں، کیونکہ وہ دروازے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ محبت انسان کو رب تک لے جاتی ہے،
مل جائے تب بھی، نہ ملے تب بھی، لیکن انسان کو اللہ تب یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو، غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ یاد رکھو، جس نے سکھ میں شکر ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے اس کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائیں تو اللہ سے چپکے چپکے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے لیکن وہ آپ سے سننا چاہتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی نشانی دکھا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ شاداب کر دیتا ہے۔ عقل والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور جانتے ہو، جب اللہ اپنے بابرکت مہینے میں کسی انسان کو معجزات کی دید کروانا چاہتا ہے تو انہیں اس خاص اوقات میں مانگنے کی توفیق دے دیتا ہے، جس میں دکھی دلوں کی بڑی دعائیں قبول کرتا ہے اور نہ جانے کتنی کچھ خاص وقتوں میں بھی نواز دیتا ہے، جس میں ایک سحری کا وقت اور ایک افطار سے کچھ لمحہ پہلے۔ یہ خاص 2 وقت ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو دل کی گہرائیوں سے مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو وہ جان لے کہ اس کی دعا اسی مہینے میں قبولیت پا جاتی ہے۔ اور اختیار کا وقت تو وہ وقت ہوتا ہے جب کوئی روزے دار اپنی کوئی خاص دعا اس عظیم رب سے گہرے یقین سے مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی دعاؤں پر خاص آمین کہتے ہیں۔ اور اگر تم محسوس کرنے لگو کہ اس مبارک مہینے میں تم تہجد سے جڑ گئے ہو تو تمہارے دل میں ایک اطمینان کی کیفیت طاری ہونے لگے گی۔ تو یاد رکھنا، رمضان میں مانگی تہجد کی دعاؤں کو وہ کبھی رائگاں نہیں جانے دیتا، بلکہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ لے جاؤ کن فیکن کا تحفہ میرے اس عزیز بندے کے لیے جو مجھ سے اس مہینے میں یوں لو لگائے ہوئے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اے میرے بندے، قبولیت میری طرف سے ہے مگر دعا تمہاری طرف سے ہونی چاہیے۔ اللہ اسباب خود دے رہا ہے اور جن راستوں سے ابھی تمہیں گزارا جا رہا ہے ممکن ہے اگلا کنارہ تمہیں موضوع تک لے جائے گا۔ جانتے ہو، جن دعاؤں کی ابتدا تہجد میں ہوتی ہے ان کی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے، اور وہ جس کا نام ہی القادر ہے وہ تمہارے ہر گمان کو حقیقت میں بدلنے پر قادر ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، کافی ہے مجھے اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اسی پر توکل کرتا ہوں، اور وہ رب ہے اس عرش عظیم کا۔ دیکھنا کچھ وقت کی بات ہے، تمہیں اپنی زندگی میں معجزے دیکھنے کو ملیں گے۔ اب وقت ہے اپنے صبر، یقین اور آنسوؤں کا عذر لینے کا۔ یہ کوئی عام بات نہیں بلکہ ایک خاص اشارہ ہے ان خوشیوں کی جانب جس میں اللہ عنقریب تمہیں نوازنے والا ہے۔ یاد رکھو، اس مہینے کی جتنی زیادہ قدر کرو گے اور اس کی اہمیت کو سمجھو گے تو نہ صرف اس کے ایک ایک پل سے فائدہ اٹھاؤ گے بلکہ اپنے دل کی ہر مراد کو بآسانی پالو گے۔ جان لو کہ معجزات کی گھڑی اب زیادہ دور نہیں ہے۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید اللہ سے جوڑتی ہے۔ ہمیں اپنا غم اللہ کو بتانا ہے کیونکہ ہمارے غموں کا علاج صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کی مدد تمہارے لیے آئے گی تب تمہارے آنسو، تمہارا تڑپنا ایسے خوشی میں بدلتا نظر آئے گا کہ تم خود حیران رہ جاؤ گے۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا، انشاءاللہ۔